آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا تبلیغ کی، قوم کے کتنے لوگ ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے ایمان نہ لانے کی وجہ، حضرت نوح علیہ السلام کا جواب۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر ابتدائی وبال، اللہ کے نبی کی شفقت۔ قوم نے نوح علیہ السلام کو کیا القاب دیے۔ نوح علیہ السلام کو قوم کی دھمکیاں اور سختیاں، قوم کی ہدایت کی دعا آپ نے کیوں کی، رب تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا، کشتی کا ڈیزائن اللہ تعالیٰ کی وحی اور جبرائیل کی معاونت سے تیار ہوا، کشتی کیسی تھی، کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد، کشتی کو دیکھ کر قوم کا مزاح کرنا، طوفان کا آغاز تندور سے ہوا، کتنا عظیم طوفان تھا، کشتی کا چلنا اور منزل پر پہنچنا، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور ایک زوجہ کا غرق، طوفان کی انتہا، کشتی جودی پہاڑ پر کیوں رکی۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور 950 سال آپ اپنی قوم میں ٹھہرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 14۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور 950 سال آپ اپنی قوم میں ٹھہرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 14، تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے۔ طوفان کے بعد آپ 250 سال زندہ رہے۔ آپ کی کل عمر 1240 سال ہے۔ اگرچہ اس میں اور قول بھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر اسی قول کو صحیح کہا گیا ہے۔ تفسیر ساوی اور تفسیر جلالین میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، گناہوں سے باز رہنے کی تبلیغ فرمائی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ظاہری طور پر ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کاش تم جانتے۔ آپ نے اپنی قوم کو اور یہ بھی فرمایا، جلالین پارہ نمبر 8 صفحہ نمبر 135، اگر تم نے اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کی تو میں قیامت کے دن کے بہت بڑے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا ہوں۔ آپ نے تبلیغ فرماتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا، جلالین پارہ نمبر 12، اگر تم نے اللہ کے بغیر اور کسی کی عبادت کی تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اپنی قوم کو اخروی عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں تباہی و بربادی سے بھی واضح طور پر ڈرا دیا گیا کہ شاید قوم پر کچھ اثر ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا، پارہ نمبر 19 الشعراء، اور آپ نے فرمایا، پارہ نمبر 19 سورہ الشعراء 109، ترجمہ، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو ساری جہانوں کا رب ہے، یعنی میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور صرف اسی سے ڈرنے اور اس کے بغیر اور کسی کی عبادت کرنے پر، دین دنیا کی تباہی سے ڈرانے پر کوئی اجرت و مال دولت کا مطالبہ تو نہیں کر رہا۔ اگر تم نے اس راہ کا تعین کر لیا جو میں بتا رہا ہوں تو تمہاری کامیابی ہے، ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دین دنیا میں خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا احکام تم تک پہنچانے میں مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، کسی منصب، مال و دولت کے حصول کا کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا مندی کے لیے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اجر و ثواب عطا کرنا ہے، اس کی بے حساب رحمت کے ہوتے ہوئے مجھے تم سے کچھ غرض نہیں۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا قوم پر کیا اثر ہوا۔
آپ علیہ السلام نے 950 سال دن رات تبلیغ کی، لیکن قوم قریب آنے کی بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ آپ کی تقریر کو نہ سننے کی غرض سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے، معاذ اللہ آپ سے نفرت کرتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 29 سورہ نوح 5 آیت نمبر 5 تا 7۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے ان کا بھاگنا بڑا ہی ہے، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ دھرمی کی اور بڑا غرور کیا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے اللہ، میں نے تیرے احکام پہنچانے میں کوئی کوتاہی سستی نہیں کی، لیکن میری قوم ماننے اور قریب آنے کی بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے آپ تبلیغ فرماتے رہے، قوم کے دور ہونے میں کمی آنے کی بجائے زیادتی ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی کی قوم پر شفقت کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کو اس راہ پر چلانا چاہتے جس پر چلنے سے ان کو نجات حاصل ہو۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن قوم کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ وہ آپ سے اتنی زیادہ نفرت کرتی ہے کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں اور آپ کو دیکھنا انہیں گوارا نہیں۔ وہ کانوں میں اس لیے انگلیاں ٹھوسے رکھتے ہیں تاکہ آپ کا کلام اور آپ کی پیش کردہ دلائل کو نہ سن سکیں، اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھتے کہ معاذ اللہ ہمیں نوح علیہ السلام کی شکل بھی نظر نہ آئے۔ اللہ کا جن پر فضل ہو وہ اللہ والوں کی باتیں سن کر ایمان لاتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، نیکی اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو شیطان کی گرفت میں ہوتے ہیں وہ ہدایت دینے والوں کو ملایت و فساتائیت، قدامت پسندی کے نام دے کر دین کے باغی ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا ہر طریقہ آزمایا۔ آپ علیہ السلام نے ہر وقت تبلیغ کی، یعنی دن رات تبلیغ کی۔ پھر آپ نے ہر شخص کو آہستہ آہستہ نرم لہجہ میں سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، رب سے ڈرو، لیکن قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر سننے سے انکار کیا، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر آپ کو دیکھنے سے بیزاری ظاہر کی، اپنے کفریہ اقتدار پر ہٹ دھرمی سے قائم رہے، تکبر کی وجہ سے احکام باری تعالیٰ سے انکار کیا۔ پھر آپ نے ظاہراً عام مجالس میں ان کو خطابات کیے اور راہ میں حق کا سبق دیا، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے علانیہ طور پر اور آہستہ آہستہ دونوں طرح سے تبلیغ کی، لیکن یہ طریقہ بھی قوم کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یوں پیش فرمایا، پارہ نمبر 29 سورہ نوح آیت نمبر 9۔ ترجمہ ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، پھر میں نے انہیں علانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ قوم کے کتنے لوگ ایمان لائے؟ اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کا مختصر گروہ نظر آتا ہے۔ 3 آپ کے بیٹے سام، حام، یافس اور 3 ان کی بیویاں اور 1 نوح علیہ السلام کی زوجہ اور 70 مرد عورتیں، یہی ایماندار لوگ کشتی پر سوار تھے۔ یعنی جمع نوح علیہ السلام کے کل 78 آدمی کشتی میں سوار تھے، جن میں مرد عورتیں برابر تعداد میں تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ایمان نہ لانے کی وجہ، پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 27۔ ترجمہ ہے، تو آپ کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے، ہم تو تمہیں اپنا ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک وجہ قوم کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ وہ نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھنے لگے کہ ہمارے ہی جیسا بشر کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ وہ اس سے بے خبر تھے کہ نبی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک بشری اور دوسری نورانی۔ وہ کہنے لگے نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ پارہ نمبر 18 سورۃ مومنون آیت نمبر 24۔ ترجمہ ہے، تو آپ کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا۔ یعنی انہوں نے کہا
ہم نوح علیہ السلام پر کیوں ایمان لائیں؟ یہ تو ہمارے جیسا ہے یا نبوت کا دعویٰ کر کے ہم سے بڑا بننا چاہتا ہے؟ ہم نے تو اپنے کسی باپ دادا سے یہ نہیں سنا کہ بشر بھی نبی ہوتا ہے۔ اگر رب نے نبی بنانا ہی ہوتا تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا۔ دوسرا یہ کہ دوسری وجہ قوم کی ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ ہم اعلیٰ لوگ اور گھٹیا لوگ ایک ہی مذہب پر نہیں ہو سکتے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے۔ یعنی قوم کے وڈیرے سردار کہنے لگے کہ تم پر ایمان غریب گھٹیا شان والے لائے ہیں، اور انہوں نے بھی بغیر سوچ سمجھ کے سرسری نظر سے ایمان قبول کیا ہے۔ وہ بھی سوچتے تو ایمان نہ لاتے، یا یہ کہ ان میں سوچنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہم بھی ایمان لا کر ان جیسے ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ گویا تکبر کی وجہ سے ہی وہ ایمان نہیں لائے۔ اگر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے کمینے لوگ ہیں۔ تیسری وجہ ان کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے ہم پر کوئی زیادہ فضیلت تو نہیں رکھتے، یعنی نبی کی شان کو سمجھنے سے قاصر رہے، نبی کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، اور یہ بات انہیں نہ سمجھ آئی کہ رب تعالیٰ کے نزدیک کسی کے مال اور دولت کی زیادتی افضل ہونے کا سبب نہیں، بلکہ ایمان اور تقوی فضیلت کا سبب ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کی قربت کا سبب ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی، اور اس وجہ کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب، پارہ نمبر 8 سورۃ اعراف آیت نمبر 63۔ ترجمہ ہے: کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم سے ہے، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں غضب الہی سے، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ یعنی آپ نے ان کے شعبہ کا ازالہ فرمایا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کوئی انسان بھی نبوت اور رسالت کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے اور ذات ربانی سے براہ راست فیض حاصل کر کے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کام کوئی فرشتہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری حیرت اور پریشانی بے محل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی اپنے کامل اور برگزیدہ بندے کو نعمت نبوت سے سرفراز کرنا چاہے تو اس کام میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ ضیاء القرآن، صفحہ 44۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ایمان سے انکار کی اس وجہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ پارہ نمبر 12 سورۃ ہود آیت نمبر 29۔ اور میں ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو حقیقت سے ناواقف ہے۔ یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا ہوگا کہ ہر وقت آپ کے ارد گرد ہستہ حال لوگ حلقہ باندھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا تو جی نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ جائیں جہاں اس قسم کے گندے غلیظ اور کمینے لوگوں کا جھمگٹا ہو۔ آپ ان کو اپنے ہاں سے نکل جانے کا حکم دیں، تب ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اس قسم کا مطالبہ آپ کو یاد ہوگا کفار نے حضور علیہ السلام سے بھی کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف جواب دیا، یہ ناممکن ہے کہ میں ان کا حق پرستوں کو تمہاری طرف اپنے ہاں سے نکل جانے کا حکم دوں۔ تم اپنی جگہ بڑے لوگ ہو، لیکن میری نظر میں جو قدر و منزلت شمع نور کے ان دل سوختہ پروانوں کی ہے وہ گدھوں کی نہیں ہو سکتی جو دنیا کے مدفن لاش پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ یہاں قدر و منزلت کا معیار اخلاص و تقوی ہے، دونوں دولت و ثروت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ تمہیں تو اپنی عقل و دانش پر بڑا ناز ہوگا، لیکن میرے نزدیک تو تم انجان اور ناواقف لوگ ہو، جنہیں اب تک یہ بھی نہیں معلوم کہ شرف انسانیت کا راز کثرت مال میں مضمر نہیں بلکہ دل کی پاکی، کردار کی بلندی اور اخلاق کی پختگی میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تبلیغ کی، لیکن قوم نے
نوح علیہ السلام کی قوم پر ابتدائی وبال۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تبلیغ کی لیکن قوم سے سوائے تکذیب کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے انکار کر دیا تو ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑ دینے کے لیے اس طرح گرفت میں لیا کہ ان پر بارشیں برسنی ختم ہو گئیں اور ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، ان کی اولاد پیدا ہونی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی شفقت۔ قوم بار بار انکار کر رہی تھی لیکن نوح علیہ السلام صبر و تحمل سے انہیں جہنم کی آگ سے نکالنے اور دنیاوی مشکلات سے نکلنے کی تدبیر فرماتے ہوئے انہیں وہ طریقہ بتا رہے تھے جن سے وہ اپنے آپ کو مصائب و آلام سے نکال سکیں۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو مشکلات سے نکلنے کا جو طریقہ بتایا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے حضور کرتے ہیں۔ پارہ 29 سورۃ نوح آیت نمبر 10 تا 13۔ تو قوم نے نوح علیہ السلام کو کیا القاب دیے؟ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی جنہوں نے دن رات قوم کی دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچانے کے لیے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک کر رکھے تھے، لیکن قوم نے آپ کو گمراہ، جھوٹا، مجنون، دیوانہ وغیرہ القاب دے رکھے تھے۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 60۔ سردار بولے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 61 تا 62۔ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب تعالیٰ کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ پارہ نمبر 12 سورۃ ہود آیت نمبر 27۔ بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، یعنی تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے سب جھوٹے ہو کیونکہ تم سب ایک ہی دعویٰ رکھتے ہو، یا یہ کہ تم اپنے دعوی نبوت میں جھوٹے ہو اور وہ تمہاری تصدیق کرنے میں جھوٹے ہیں۔ یعنی انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ اپنی دیوانگی سے کچھ افاقہ ہو جائے اور اپنا دعویٰ نبوت چھوڑ دے، یا اس سے پر موت آ جائے تو ہماری جان ہی چھوٹ جائے۔ کچھ سنجیدہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ انتظار کرو، اگر یہ سچا نبی ہے تو اللہ اس کی امداد کرے گا، اور اگر جھوٹا ہے تو اللہ اسے رسوا کرے گا اور ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ لیکن ایسا سوچنے والے بھی ایمان نہ لا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کی امداد نوح علیہ السلام کے لیے آ گئی تو یہ بھی غرق ہو گئے۔ پارہ 27 سورہ قمر آیت نمبر 9۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ان قریش سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی، آپ علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور آپ کو مجنون کہا اور دھمکیاں دیں کہ اگر تم اپنے دعوی نبوت سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں گالیاں دیں گے اور ہم تمہیں سنگار کر دیں گے۔ بولے اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگار کیے جاؤ گے۔ تفسیر جلالین میں مرجمین کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ تمہیں گالیاں دی جائیں گی اور دوسرا یہ کہ تمہیں سنگار کیا جائے گا۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو مار مار کر شدید زخمی کر دیا، آپ کو اونی کپڑے سے لپیٹ کر آپ کے گھر پھینک دیا اور یہ خیال کیا کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، لیکن آپ اسی حالت میں نکل کر پھر انہیں دعوت حق دینے لگے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے، دیکھنا اس بوڑھے شخص کے جال میں نہ پھنسنا، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ باپ کی بات سن کر بیٹے نے کہا اے میرے ابا، مجھے اتار دو، وہ اپنا ڈنڈا مجھے دے دو۔ باپ نے بیٹے کو اتار کر ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس چھوٹے لڑکے نے نوح علیہ السلام کے قریب آ کر آپ کو ڈنڈا دے مارا جو آپ کے سر میں لگا، آپ زخمی ہو گئے، خون جاری ہو گیا۔
یہ ماجرا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے رب کے حضور التجا کی، اے اللہ، تیرے بندے جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اسے تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے یا اپنا کوئی فیصلہ کرنے تک مجھے صبر دے، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 36، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لائے